بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، مفتی اسلامک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کو باغ فدق کی حقیقت سنائیں گے کہ باغ فدق کیا چیز تھی، کتنی اراضی میں تھا، اور اس پر جو عام دنیا کے اندر بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ معزز سامعین اکرام، باغ فدق ایک نہایت مختصر کھجوروں کا باغ تھا جس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بقدر قوت لا یموت سال بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھے، اور باقی جو کچھ بچتا تھا وہ فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلیفہ اور جانشین اول مقرر ہوئے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس امر کی درخواست کی کہ یہ باغ فدق مجھ کو وراثت میں دے دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور وقف ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ یہ سن کر نادم یا غمگین ہوئیں اور پھر اس معاملے میں کوئی کلام نہیں فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، باغ فدق ایک معمولی سا باغ تھا، کوئی لاکھوں یا کروڑوں کی جاگیر نہ تھی کہ جس کی نسبت یہ کہا جائے کہ خلیفہ وقت نے اس عظیم شان باغ کو اس لیے غصب کیا ہے کہ خلیفہ اور اس کی اولاد اس باغ کی آمدنی سے شاہانہ اور امیرانہ ٹھاٹ جمائے اور اس کی بے شمار آمدنی سے عیش و عشرت کا سامان مہیا کریں۔ کسی خلیفہ نے اس باغ کو اپنی اولاد یا اپنے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ مصارف شرعیہ میں اس کی آمدنی کو خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب امیر خلیفہ ہوئے تو وہ باغ حسب دستور آپ کی نگرانی میں آ گیا، اور آپ نے بھی اس باغ کو حسب قاعدہ مستمرہ خلفائے سابقین بدستور قدیم جاری رکھا اور کسی قسم کے ذاتی تصرف کو اس میں دخل نہیں دیا، اور جناب امیر نے اپنے دور خلافت میں اس باغ کا انتظام وہی رکھا کہ جو سابق خلفاء کے زمانے میں رہا۔ اگر حضرات شیعہ کے قول کے مطابق باغ فدق اہل بیت کا حق تھا اور خلفائے سابقین نے اس کو غصب کر رکھا تھا تو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اس غصب شدہ چیز کو اہل حق اور اہل استحقاق کو کیوں نہ واپس کر دیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ باغ فدق چونکہ غصب ہو چکا تھا اور ائمہ معصومین کا طریقہ یہ ہے کہ غصب شدہ چیز کو واپس نہیں لیتے، تو حضرات اہل سنت جواب میں یہ عرض کریں گے کہ آپ کے نزدیک جیسے باغ فدق غصب ہو چکا تھا اسی طرح خلافت بھی تو غصب ہو چکی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ جناب امیر نے ایک معمولی چیز کو تو چھوڑ دیا اور بڑھیا چیز یعنی خلافت کو واپس لے لیا، اور اس کے غصب شدہ ہونے کا ان کو خیال کیوں نہ آیا؟ اور پھر ان مدعیان غصب کو یہ خیال نہیں آتا کہ خلفائے کرام نے زمانہ خلافت میں فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزاری اور اہل بیت اعظام کو بیک وقت 50 اور 60 ہزار درہم و دینار دیا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ کا عطیہ کیا باغ فدق کی قیمت سے کم ہوتا تھا؟ کسی محاسب سے حساب تو کرا لیں۔ خیر اور عطیہ کو جانے دو، صرف ایک مرتبہ کے عطیہ کی شمار کر لو کہ جس وقت شہر بانو شہزادی ایران خلیفہ برحق کے زمانہ خلافت سراپا شوکت و عظمت میں قید ہو کر آئیں تو خلیفہ وقت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کو حصہ غنیمت دینے کے بعد تینوں کو 30 ہزار درہم دیے، اور اس کے علاوہ خاص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر بانو مع زیورات اور جواہرات کے ان کو عطا کی، جس کا ہر جوہر اور موتی اتنا قیمتی تھا کہ ایک موتی کی قیمت سے کم از کم 100 باغ فدق خریدے جا سکیں۔ بس اگر بالفرض باغ فدق چینی لیا تھا، مگر جب اس کے بعد اس قدر بیش بہا عطایا اور ہدایہ دیے کہ جن سے ہزاروں باغ فدق خریدے جا سکیں، تو حضرات شیعہ ہی انصاف کر لیں، کیا یہ شکوہ بیجا نہیں؟ اگر کوئی کسی کا ایک پیسہ چھین کر اس کو 1000 دے دے تو کیا وہ مستحق شکر گزاری نہیں؟ معزز
معزز سامعین اکرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت شیر خدا اور حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی گروہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ سب خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات ہوگا۔ نمبر 1 حکمت اس میں یہ ہے کہ خلق خدا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرات انبیاء نے دعوت حق اور تبلیغ و دین میں جو کچھ بھی محنت اور مشقت اٹھائی وہ محض خدا تعالیٰ کے لیے تھی، اس سے دنیا مطلوب نہ تھی، یہاں تک کہ اولاد کو بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ انبیاء کرام امت کے حق میں روحانی باب ہیں، لہٰذا ان کا مال امت کے تمام افراد کے لیے وقف ہوگا، کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہ ہوگا۔ حضرت انبیاء کرام ہر وقت بارگاہ خداوندی میں حاضر اور مقیم رہتے ہیں اور مالک حقیقی کی مالکیت ہر وقت ان کے نظروں کے سامنے رہتی ہے، اس لیے حضرات انبیاء کرام اپنے آپ کو کسی چیز کا بھی مالک نہیں سمجھتے، جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ انبیاء خدا کے سامنے کسی کی ملکیت کو نہیں دیکھتے۔ عوام کی نظروں سے مالک حقیقی کی ملکیت چونکہ پوشیدہ ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مالک مجازی سمجھتے ہیں، مگر انبیاء کرام اپنے کو مالک مجازی بھی نہیں سمجھتے، جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو خدا ہی کی تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا بند ذوالجلال کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو اس سے متنفع اور مستفید ہونے کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے ان اموال میں انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور نہ وفات کے بعد ان پر میراث اور وصیت جاری ہوتی ہے۔